اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ملک میں جاری حالیہ معاشی بحران اصلی ہے، حقیقی ہے یا یہ مصنوعی ہے؟ کیا واقعی اس وقت پاکستان کسی مالی بحران سے گزر رہا ہے، یا یہ اشرافیہ اور حکمران طبقے کا گٹھ جوڑ ہے، ان کی ملی بھگت ہے اور ان کا ایک بہانہ ہے عوام کو لوٹنے کا کہ عوام سے زیادہ پیسہ بٹور لیا جائے اور اپنی عیاشیوں کا سامان فراہم کیا جائے، اپنا بینک بیلنس بڑھایا جائے؟ اس سوال سے جڑے چند حقائق اور چند ضروری باتیں میں آپ سب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو اس لیے شروع میں یہ درخواست ہے میری کہ یہ مختصر سا ویڈیو ہے، اس کو اول تا آخر غور سے دیکھیے گا، سنیے گا، اور ساتھ ہی اپنی سیاسی وابستگی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کے صرف ایک پاکستانی بن کے، ایک عام شہری بن کے سوچئے گا کہ اگر واقعی ملک میں کوئی معاشی بحران ہے تو ایک بحران زدہ ملک کے حکمرانوں کے ارباب اختیار کے طور طریقے یہ ہوتے ہیں۔ دوستو، قصہ کچھ یوں ہے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے ایک خط لکھا ہے وزارت خزانہ کے نام، اور اس خط میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھا دی جائے، اور اپنی تنخواہ بڑھانے کے مطالبے کے لیے انہوں نے ایک قانونی نکتے کا سہارا لیا ہے۔ وہ قانونی نکتہ یہ ہے کہ بقول صدر کے اور یہ صحیح بھی ہے کہ فیڈریشن میں صدر کا عہدہ سب سے بڑا ہوتا ہے، تو اس حساب سے صدر مملکت کی تنخواہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ سے علامتی طور پر زیادہ ہونی چاہیے، چاہے 1 روپے کیوں نہ ہو، لیکن صدر کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اب صدر کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ان کی تنخواہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ سے کم ہے، تو ان کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ اس کہانی کا کچھ پس منظر بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 2018 کے الیکشن سے کچھ عرصہ قبل جب ممنون حسین صاحب ملک کے صدر تھے، تو اس وقت ایک قانون پاس ہوا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ مہنگائی ہے اور صدر کی موجودہ تنخواہ میں صدر کا گزارا ہونا مشکل ہے، اس لیے صدر کی تنخواہ بڑھائی جائے۔ تو صدر کی تنخواہ کو یکمشت 7,65,000 روپے تک بڑھا دیا گیا، اس کی تنخواہ بڑھا دی گئی۔ اور جب تنخواہ بڑھا دی گئی تو ساتھ میں یہ بھی فیصلہ ہوا، یہ بھی قانون بنا کہ اب سے صدر کی تنخواہ میں سالانہ 10% کا اضافہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد الیکشن ہو گئے، پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، اور پھر جولائی 2021 میں چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ میں 2 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا۔ پھر اسی سال جولائی 2023 میں جب پی ڈی ایم حکومت میں تھی، تو چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ میں پھر سے 2 لاکھ روپے ماہانہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ کل ملا کے یہ 4 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تو اب صدر نے اس قانونی نکتے کو اٹھا کے نہ صرف یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے، لیکن ساتھ میں ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ میں پہلی بار اضافہ جولائی 2021 کی مالی سال کے آغاز سے ہوا تھا، تو جولائی 2021 سے لے کے اب تک یہ جو 26 مہینے بنتے ہیں، اس مدت کے بقایہ جات بھی مجھے دے دیے جائیں، جو کہ تقریباً کوئی 56-57 لاکھ روپے تک بنتے ہیں، میرا خیال ہے کوئی 56-57 نہیں، ساری یہ کوئی 52 یا 53 لاکھ روپے تک بنتے ہیں یہ بقایہ جات۔ اور پھر صدر نے یہ بھی نکتہ اس میں اٹھایا ہے کہ دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ میں اضافہ نئے مالی سال جولائی 2023 سے ہوا ہے 2 لاکھ روپے کا، تو یہ بھی مجھے اس کے بھی بقایہ جات دیے جائیں۔ تو نہ صرف یہ کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے، بلکہ پچھلے 26 مہینوں کے بقایہ جات اور پھر اس دفعہ جو اضافہ ہوا ہے یہ 2 مہینوں کے بقایہ جات ملا کے یہ بھی مجھے دے دیے جائیں۔ تو کل ملا کے یہ رقم پھر بنتی ہے تقریباً کوئی 57-58 لاکھ روپے۔ دوستو، اب سوال ہم نے اپنے سامنے یہ رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کہ قانونی لحاظ سے صدر کا یہ نکتہ صحیح ہے کہ ان کا عہدہ ملک میں سب سے بڑا ہے، فیڈریشن میں سب سے بڑا ہے، لیکن اس عہدے کا اگر انہوں نے یہ استعمال کرنا ہے کہ اپنے لیے مراعات کی جنگ لڑیں، تو کیا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک بحران زدہ ملک کے صدر ہونے کی حیثیت سے وہ یہ خط لکھتے کہ جن لوگوں کی تنخواہوں میں حالیہ اضافہ ہوا ہے، جن کی تنخواہیں آلریڈی لاکھوں میں ہیں، اس اضافے کو منسوخ کر دیا جائے، ساتھ ہی ہم سب کی تنخواہوں سے کچھ اور بھی کٹوتی کر دی جائے، تاکہ اس سے کچھ اور ہو نہ ہو، لیکن ہم عوام کے ساتھ ان مشکلات میں شریک ہوں۔ اور ہماری جو دوسری مراعات ہیں، ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت صدر مملکت کی تنخواہ 8.5 لاکھ روپے، 8,65,000 روپے ہیں، اور جو مراعات اور جو الاؤنسز ان کو مل رہی ہیں وہ اس کے علاوہ ہے، تنخواہ کے علاوہ ہے۔ گھر ان کا مفت ہے، گاڑی، پیٹرول، بجلی،
گیس، نوکر چاکر، یہ تمام چیزیں مفت ہیں۔ مفت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری ٹیکسوں پہ ان لوگوں کو یہ چیزیں فراہم ہو رہی ہیں، لیکن بدلے میں یہ لوگ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ کون سی ایسی پالیسی ہے جو یہ لوگ ہمارے لیے بنا رہے ہیں؟ کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، ملک میں کوئی خود انحصاری، خود کفالت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور ان لوگوں کو ہم نے اپنا نمائندہ بنا کے جو بڑے بڑے ایوانوں میں بھیجا ہے، تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ لوگ صرف اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی اداروں کے درمیان کوئی رساکشی شروع ہو جاتی ہے یا سیاستدان آپس میں مشت و گریبان ہو جاتے ہیں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ ہماری لڑائی نہیں ہو رہی ہے، یہ لوٹ کے مال پہ چوروں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، حصے کی لڑائی ہو رہی ہے کہ میرا حصہ کیا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ مال چوری کے جو تقسیم ہوا چوروں میں، نصف تو لٹ گیا بستی کے نگہبانوں میں۔ تو یہ حالات دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ 2 دفعہ، پہلے پی ٹی آئی کی دور حکومت میں اور اب پی ڈی ایم کی دور حکومت میں، بہت ہی خطرناک، شرمناک اور سخت شرائط پہ معاہدے ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں کشکول لے کر ہم پھر رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں، سعودیہ، یو اے ای، چائنا، جہاں سے بھی ہمیں بھیک ملنے کی امید ہو ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، منہ جو ہے وہ بنا کے اور رونی سی صورت بنا کے بھوکی ننگی قوم کے نام پہ مانگتے ہیں کہ قوم ہماری ننگی ہے، بھوکی ہے، اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ ہمیں کچھ دے دو۔ لیکن وہ پیسہ آ کے ان چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے، اسی بحران کے دوران ایک بل پیش ہوا تھا، اور آپ سب کو اس کا علم بھی ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو میں بتا دوں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ چیئرمین، ان کے لیے مراعات میں بے تحاشا اضافے کا جو بل پیش ہوا تھا اور جس کی منظوری دی گئی تھی، تو ان مراعات کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے کہ شاید یورپی ممالک، دنیا کے امیر جو ممالک ہیں، ان کے سینٹ چیئرمین اور ان کے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی شاید یہ مراعات حاصل نہ ہو۔ اسی دوران پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا 2019 میں۔ 2019 ہی میں پارلیمنٹیرینز کے لیے کچھ وزیروں کے لیے، مشیروں کے لیے اور کچھ بیوروکریٹس کے لیے نئی گاڑیاں بھی 1800 سی سی کی لگژری گاڑیاں منگائی گئی۔ یہ سب اس دوران ہو رہا ہے کہ جب قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، تم لوگ قربانی دو، تو مہنگائی روز بروز مسلط کی جا رہی ہے، ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، قوم کے نام پہ بھیک مانگی جا رہی ہے، قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں، یہ سب ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ تو صرف فرائض ہمارے حصے میں آئے ہیں، حقوق جو ہے جملہ طور پہ وہ اشرافیہ اور حکمرانوں کے پاس ہیں۔ اپنے مفادات پہ ان کو قانون بھی یاد آ جاتا ہے، ان کو قانون کے استعمال کا بھی طریقہ آ جاتا ہے، لیکن کیا اس ملک میں ہمارے لیے بھی کوئی قانون ہے؟ کیا اس ملک میں ہماری تحفظ کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہو رہی ہے؟ کسی فرد کو، کسی ادارے کو، کسی عہدیدار کو، کسی نمائندے کو اس قوم کا بھی خیال ہے کہ یہ قوم کس حالت میں جی رہی ہے؟ وہ ملک ہے جہاں پہ اکثریتی طبقہ اس کی آمدنی 20,000 سے لے کے تقریباً 27,000 روپے تک ہی ہے، کل آمدنی مہینے کی۔ یہ مطلب کہ اب جو مہینے کا بل بجلی کا آ رہا ہے وہ ان کے کل مہینے کی آمدنی سے زیادہ ہے۔ اس میں صدر مملکت اگر یہ خط لکھتے اور کہتے کہ ہماری تنخواہ تو پہلی ہی لاکھوں میں ہے اور سب کچھ ہمیں مفت مل رہا ہے، ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں ہے، پیسہ ایک بھی ہماری جیب سے خرچ نہیں ہو رہا، تو کیوں نہ ہم اپنے مراعات اور اپنی تنخواہوں کی کچھ قربانی دے دے، کچھ حصہ ہم کم کریں اور قوم کا یہ جو دکھ ہے، یہ جو مصیبت ہے، اس کو بانٹنے میں اپنا حصہ ڈالے۔ لیکن نہیں، چوری کے مال پہ لڑائی ہو رہی ہے اور سارے چور آپس میں اس لیے دست و گریبان ہے اور ایک دوسرے کا گریبان جو ہے پاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا منہ نوچ رہے ہیں کہ ان کا حصہ کتنا ہونا چاہیے لوٹ کے اس مال میں جو یہ لوگ قوم سے لوٹ رہی ہے۔ تو مجھے تو بالکل اب یقین نہیں آ رہا کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا معاشی یا مالی بحران ہے۔ ان حقائق کو دوبارہ ویریفائی کیجئے، پتہ کیجئے، اور اگر یہ باتیں صحیح ہیں، یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ سچ ہیں، تو پھر آپ بھی فیصلہ کیجئے ان بائزڈ ہو کے، اپنی سیاسی خول سے باہر نکل کے ایک شہری بن کے سوچئے اور کمنٹس کیجئے کہ کیا ایک بحران زدہ ملک کے حکمرانوں، اشرافیہ اور عہدیداروں کے طور طریقے، ان کی چونچلے، ان کی عیاشیاں اس لیول کی ہونی چاہیے؟ یہ سوال اپنے سامنے ضرور رکھیے گا اور اس پر کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی آگاہی کے لیے، قوم میں سیاسی شعور کے لیے، اور قوم کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے پس پردہ، تو اس سے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے اس قسم کے پیغامات پھیلاتے رہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔